بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ، آپ دیکھ رہے ہیں ایس جے نیوز نیٹ ورک۔ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ راولپنڈی کے ایک ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ لوگوں کا خون پیتی تھی۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک روزنامہ جنگ میں کل ایک خبر شائع ہونے والی خبر کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی آپ کو اس کا خبر کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ خبر یہ تھی کہ سعودی عرب میں سائبر کرائم کے قانون کے تحت کسی شخص کا مذاق اڑانے والوں کو 50 لاکھ ریال تک جرمانہ اور 3 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر مذاق یا پرینک پوسٹ کرنا جرم ہے۔ یہ سائبر کرائم قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ خبر آپ نے سنی۔ اب اس پہ جو ہے ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ پہلے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو راولپنڈی کے ایک بڑے ہسپتال میں جو یہ مبینہ طور پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں اور وہاں اس نے کوئی 1-2 خون کے نمونے نہیں پیے بلکہ 7,900 سے زائد جو ہے وہ خون کے جو نمونے تھے، جو ٹیسٹ ہے، ان کو اس نے چکھا ہے، پیا۔ اور جس طرح سے خبر وائرل کی جا رہی تھی تو ایک دفعہ تو پڑھ کے اور سن کے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی فلمی دنیا ہو اور کوئی جنگل ہو جہاں پہ یہ ایسا کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا زیادہ ہوا ہے تو اچھائی بھی سامنے آئی ہے، لیکن یہاں پہ بغیر تصدیق کے خبریں جو ہیں وہ بھی بہت جلدی وائرل ہو جاتی ہیں۔ تو تھوڑی سی بات کریں کہ لیڈی ڈاکٹر کے حوالے سے کہ ان کا جو معلوم ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے، 3-4 افراد پر مشتمل گھرانہ ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو ہیں ان کے والد سرکاری افیسر تھے اور وہاں سے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جبکہ ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ ابھی اسکول ٹیچر ہیں۔ یہ جو لیڈی ڈاکٹر ہیں انہوں نے MBBS کیا اور وہاں پہ یہ ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہوئی کہ ان کے بقول جو ہے وہاں پہ ایک اٹینڈنٹ تھا، اس نے یہ مذاق میں بات ایسے مشہور کی کہ وہ بڑھتی ایک اتنی وائرل ہو گئی کہ پھر خبریں آ گئیں اور ان کی زندگی جو ہے برباد ہو گئی۔ 3-4 دنوں تک یہ طوفان بدتمیزی ابھی بھی، بلکہ اس کو کہہ لیں کہ ابھی تک بھی اس کو آگے شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہے اس کا لیبارٹری میں کیا کام ہے، اور کیا لیبارٹری میں جو تعیناتی ہوتی ہے تو کیا وہاں پہ فرد واحد کی تعیناتی ہوتی ہے؟ کیا وہاں پہ جو ٹیسٹ کے نمونے آتے ہیں وہ بوتلوں میں بھر کے دیے جاتے ہیں کہ جس کو اگر کوئی ذہنی مریض ہے تو وہ اس کو پی لے؟ کہ MBBS جب بندہ کرتا ہے تو وہ ایک لائق بندہ ہی وہ کام کر سکتا ہے۔ وہ تعلیم جب جاری رکھتا ہے اس سے پہلے والی یا پھر MBBS کی جو ہم کو خود سے یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم لکیر کے فقیر بن گئے ہیں، اور جیسے ہی کوئی خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے ہم پھر اس کو یقین بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کو آگے شیئر بھی کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بات ایک خبر کی نہیں ہے، ایک انتہائی گھنونے الزام کی بات ہو رہی ہے جس نے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا ہے۔ یہ گھرانہ ذہنی کوفت میں مبتلا ہے۔ کب تک اس کی واپسی ہوتی ہے، اور جب واپسی ہو بھی جاتی ہے تو کیا ان کو وہی مقام مل جائے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ جو سننے میں آیا ہے کہ جنہوں نے یہ خبر وائرل کی انہوں نے ان کے گھر جا کے معافی بھی مانگ لی ہے اور انہوں نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کوئی بندے جو بھی تھے انہوں نے الزام عائد کیا تھا اور وہ ہمارے گھر آ گئے، گھر آ کے انہوں نے معذرت کر لی ہے، بات ختم ہوگی۔ ان کا کیا ضمیر مطمئن ہو گیا ہوگا، یا اس کے بعد سے ابھی تک کچھ لوگوں کو یہ یقین نہیں کہ نہیں یہ خبر آگے وہ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ خبر درست ہے۔ تو یہاں پہ انتہائی اخلاقی جو ہمارے اقتدار ہیں ان کی انتہائی پستی آپ کہہ لیں، ہم اتنے گر چکے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی انتہائی معذرت کے ساتھ میں فکرہ استعمال کر رہا ہوں، جاہلوں والی حرکتیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں ماضی میں کہ مردہ خوری کے واقعات بھی ہوئے ہیں، اس سے بھی دنیا میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جب سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل یقین کے قابل نہیں ہوتے، لیکن حقیقت اس میں حقیقت ہوتی ہے۔
اکثر جو سنا گیا ہے وہاں پہ جو ہے جو کچھ آپ کہہ لیں کچھ قبائل ہوتے ہیں جہاں کوئی جہلیت ہوتی ہے تو وہاں تو کچھ ذہن مانتا ہے، لیکن ایک آپ پڑھے لکھے بندے پہ الزام عائد کر رہے ہیں اور پھر الزام عائد کرنے والے اپنی جگہ پہ رہ گئے، اور پڑھے لکھے بندے اس پہ یقین کر رہے ہیں، اس کو آگے شیئر بھی کر رہے ہیں کہ ایک اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اتنی تعلیم یافتہ ایک بچی اور آپ اس کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ صرف ایک مذاق اس مذاق کو اتنا بار بار کہا گیا کہ سچ لگنے لگا۔ اور عام روٹین میں بھی اگر ہم دیکھیں کافی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم مذاق میں ہی کہتے ہیں لیکن اس کو مذاق کی حد تک نہیں رکھتے، پھر ہم اس کو مذاق کو سچ بنا دیتے ہیں، اور وہ سچ کسی کی زندگی کے ساتھ کتنا بہیمانہ سلوک ہوتا ہے اس کی زندگی کے ساتھ، سچ کے اس جھوٹے سچ کے آپ کہہ لیں، جو جھوٹ پہ جو مذاق پہ مبنی ہوتا ہے آپ کا سچ، وہ کسی کی زندگی تباہ کر دیتا ہے اور آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ ایسا گھناؤنا مذاق کوئی آپ کے ساتھ کرے، آپ کے دوستوں کے ساتھ کرے، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ کرے، کیا آپ کو قابل قبول ہوگا اور کیا آپ اس کو برداشت کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انہی کو معلوم ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ان کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، اس لڑکی کا کیریئر تباہ ہو گیا ہے، اور ایک آپ کہہ لیں کہ یہ کسی حد تک ایک متوسط طبقہ بھی کہہ لیں کہ متوسط طبقے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ اگر یہ کوئی بہت بڑی فیملی ہوتی تو شاید اس طرح سے اس کے ساتھ مذاق بھی نہ ہوتا۔ جب سے یہ سوشل میڈیا عام ہوا ہے ہم بہت سی خبروں سے جو ہے مستفید ہوتے ہیں، اور یہ سہولت بھی ہے، معلومات بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا جو منفی پہلو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح سے یہ خبر سامنے آئی ہے، اور بعد میں پتہ چلا ہے 3-4 دنوں تک اس کو مذاق بنائے رکھا، وائرل بھی کرتے رہے، شیئر کرتے رہے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، اور ابھی تک بھی مکمل لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ واقعی یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک مذاق تھا۔ تو اس میں وہ قصوروار ہیں جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں پہ خبریں جو ہے وہ وائرل کر دیتے ہیں، اور عام روٹین میں یہ دیکھا گیا ہے، مشاہدہ ہے کہ کاپی پیسٹ کی سہولت جو ہے وہ سب کو میسر ہے، اور کاپی پیسٹ میں کیا ایک بٹن دبایا اور اس کو ہم نے کاپی پیسٹ کر دی۔ جو خبریں جب ہم سنتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے، ہمارے اندر کے انسان کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لیں یا اس کا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، اور اگر ہمیں وہ خبر دلچسپ محسوس ہو رہی ہے، وہ ہمیں اچھی محسوس ہو رہی ہے تو ہم اس کی یہ تحقیق بھی ضرور کریں کہ کیا یہ خبر دینے والا کون ہے۔ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، تو ان میں سے بھی کچھ اچھے بھی ہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ خبر جو دے رہا ہے اس کی اپنی جو ہے اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، یہ کس حد تک خبر دینے والے کو رپورٹر کہا جاتا ہے، صحافی، جرنلسٹ، یہ کیا یہ اسی فیلڈ سے ہے یہ، یا اس کے ہاتھ میں یہ ٹچ موبائل آ گیا اور یہ اس نے ٹائپنگ سیکھ لی اور وہ وہاں سے کاپی پیسٹ کر رہا ہے اور خبریں چلا رہا ہے، اور یہ پھر آگے یہ ہم اس کو بھی شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی مجرم ہے، کم علم ہے، لیکن اس سے بڑے مجرم اور پڑھے لکھے، آپ اس کو جاہل بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو بغیر تحقیق کے خبریں آگے وائرل کر دیتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک بچی ہے، اگر یہ کسی لڑکے کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو یہ ناقابل معافی جرم تھا، لیکن ایک قوم کی بیٹی ہے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، یہ اس کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے، یہ انتہائی، خود اس نے تو معاف کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایسے قانون بنانے چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہے جو اس طرح کی الزام عائد کریں، جو کسی کی زندگی برباد کر دیں، ان کو معافی کا کوئی حق نہیں ہے۔ پہلے جو میں نے آپ سے ایک خبر شیئر کی ہے سعودی عرب کے حوالے سے، وہاں پہ یہ مذاق، یہ اس طرح کا مذاق، قانون مذاق جو ہیں وہ جو کسی کی دل آزاری، جس سے کسی کی دل آزاری ہو، وہ جرم ہے اور سائبر کرائم ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے اوپر سخت سے سخت سزا جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ ہمارے علاقہ میں بھی ایسا ہی ہے، پاکستان میں بھی سائبر کرائم ایکٹ موجود ہے،
پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے کارروائیاں بھی ہوئی ہیں، زبردست کارروائیاں ہوئی ہیں جو لائق تحسین ہیں، لیکن یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قانون کو جو ہے مزید سخت کیا جائے، مزید جو ہے اس کو مؤثر بنایا جائے، اور یہ اس قانون کو جو ہے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف استعمال کیا جائے جو یہ سنی سنائی خبروں پہ یقین کر کے اس کو آگے کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں اور خود سے جو ہے وہ ایسی جو آپ کہہ لیں کہ الزام تراشیاں کرتے نظر آتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی گورنمنٹ خود سے کارروائی کرے۔ کافی ہم نے ایسا دیکھا ہے، جس طرح سے اس بچی کا یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا ہے، دل پہ پتھر رکھ کے اس نے معاف کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو جس نے اس کی زندگی تباہ کر دی ہے، صرف ایک الزام کی حد تک بات نہیں ہے، اس کی پوری زندگی کی اس نے وہ تباہ کر دی اور اس کو اس نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن ایسے قانون بنائے جائیں کہ یہ ناقابل معافی ہوں، جو کسی کے خلاف اس حد تک گھناؤنا الزام لگائے بعد تفتیش کے اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، وہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ہو یا کوئی بھی، یہ اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ معافی نہیں ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی واپس بات کریں گے اس کے بچی کے حوالے سے کہ اس نے تعلیم حاصل کی کس طرح سے کی، وہ جانتا ہے، ان کے والدین جانتے ہیں، ان کو خدا جانتا ہے، لیکن عام لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا، اور خاص طور میں جو اس میڈیکل کی فیلڈ میں ہیں ان کو تو بالکل اس کا معلوم ہے کہ MBBS جو صرف MBBS ہوتا ہے، اس سے پہلے کی تعلیم کو آپ ایک جگہ پہ رہنے دیں، جو صرف MBBS ہے اس کی مکمل ہونے میں کتنے لاکھ خرچہ آتا ہے، اس کے ایڈمیشن میں لاکھوں خرچ ہوتے ہیں صرف اس کے ایڈمیشن میں، اور یہ ہر بندے کو بھی اس میں ایڈمیشن نہیں ملتا، ایک لائق 5 بچے ہوتے ہیں جو اس میں اس فیلڈ میں جاتے ہیں، اور آپ کسی ایک مذاق کی نظر میں اتنے ٹیلنٹڈ بچے کا مستقبل تباہ کر دیں، یہ بالکل بھی ناقابل معافی ہے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، اگر کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کم تعلیم یافتہ ہے اس طرح کی خبر پھیلا رہا ہے تو کوئی حق حاصل نہیں نہ آپ کو نہ مجھے کہ ہم اس پہ مسکرا دیں اور اس مذاق میں آگے پھر اس کو فارورڈ بھی کر دیں، اور پھر اس کی ہمیں دور بیٹھے ہوئے خبر بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا کچھ کر دیا ہے۔ ہم نے ایک بٹن دبایا، آگے پھر اس دیکھنے والے نے ایک بٹن دبایا اور وہ درجنوں میں، سینکڑوں میں اور لاکھوں میں وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، اور جس کے خلاف تھی، جس پر مذاق کیا گیا تھا، اس کے گھر میں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے، اور ہم یہاں پہ وہ ویڈیو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ ہماری ضمیر کا امتحان ہے، ہمارے اخلاق کا امتحان ہے۔ ہم بات کرتے ہیں دوسرے کنٹری کی اور مثالیں دیتے ہیں، لیکن ہم خود سے اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں دیتے، اور نہ ہی ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اخلاقیات کا درس دے، اور نہ ہی ہمیں اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ ہم سب کچھ ہیں، عقل نعوذ باللہ، ہم خود کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ہماری، جس کو ہم نے ایک فکرہ سمجھا تھا کہ پڑھے لکھے جاہلوں والی بات آ گئی، جو یہ کام کرتا ہے یقیناً وہ پڑھا لکھا جاہل ہی ہے، آپ اس کو کسی طور پر بھی درست نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی کہیں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جو ناقابل یقین ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا کہ مردہ خوری کے واقعات ہوئے تھے، وہ ذہنی مریض تھے، آپ اگر یہ کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ وہ جو ہوتا ہے اس طرح کا، وہ نارمل انسان نہیں ہوتا جو اس طرح کے کام کرتا ہے، اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ انتہائی کم تعلیم یافتہ بندے اور بیکورڈ علاقوں میں کرتے ہیں۔ اب جب تعلیم یافتہ بندے کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو یہ خبر وائرل ہوئی، اس پہ ایک فیک تصویر بنائی گئی، باقاعدہ ایک ایسا محسوس ہو رہا تھا جس طرح سے ایک فلموں میں یا کارٹونوں میں یا کوئی اس طرح کی جو تصویریں، جو ایک ڈمی آپ کہہ لیں، وہ بنائی گئی اور اس پہ لگا دیا گیا، اور اس پہ لیڈی ڈاکٹر خون پینے کی ایک سنسنی پیدا کی گئی، اور جب جو اس ٹائٹل پہ ایسی سنسنی پیدا کی گئی کہ جو بھی دیکھنے والا تھا اس نے پھر اس کو اینڈ تک دیکھا بھی اور اس کو شیئر بھی کر دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کیا یہ خبر دینے والا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے قانون
سخت نہیں ہوتے، یہ جو اخلاق سے گری ہوئی قوم ہے یہ ڈنڈے کو مانتی ہے، یہ بات کو نہیں مانتی۔ یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے، اور ہمیں ایک موضوع چاہیے، یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے، ہمیں موضوع چاہیے 15 دن بعد، 6 مہینے بعد ہمیں سوشل میڈیا پہ، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ ہمیں ایک موضوع چاہیے جس پہ ہم مزاح کر سکیں، جس پہ ہم ڈسکس کر سکیں اور خام خواہ کی مزاح کر سکیں۔ فالتو ہونے کا، فارغ وقت کا یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک موضوع کو لیں اور اس پہ آپ جو ہے نا جی مزاح، بے شک مذاقی ہے، آپ مزاح کریں، زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہ کسی کی زندگی کو تباہ تو نہیں کر رہا آپ کا مذاق۔ آپ مذاق ضرور کریں، اپنے دوستوں سے کریں، اپنے بہن بھائیوں سے کریں، آپ اپنے چاہنے والوں سے کریں، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ اس حد سے جب آپ آگے جائیں گے تو وہ مذاق نہیں رہتا، وہ سچ بن جاتا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو لوگ سچ کی نظر سے، اور اب سوشل میڈیا کی دنیا ہے، بٹن دبایا شیئر ہوتا گیا اور پھر وہ جھوٹ کو بھی سچ سمجھا جانے لگتا ہے۔ تو اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے اخلاقیات کو درست کیجئے، دوسروں پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنی اخلاق کا جائزہ ضرور لیجئے گا، اور ہمیں کمنٹ باکس میں آپ نے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمیشہ کی طرح آپ کے خیالات کا احترام کیا جائے گا۔